شب سیاہ میں گم ہو گئی ہے راہ حیات، شب سیاہ میں گم ہو گئی ہے راہ حیات، قدم سنبھل کے اٹھاؤ بہت اندھیرا ہے۔ 20ویں صدی عیسوی میں ہندوستان کے افق پر جو مسلم شخصیتیں نمودار ہوئیں ان میں حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب کا نام سر فہرست ہے۔ 20ویں صدی کے پہلے نصف حصے میں تو عظیم شخصیات کی تعداد خاصی تھی، لیکن آخری نصف صدی میں عظیم مسلم شخصیتوں کو انگلیوں پر ہی گنا جا سکتا ہے۔ قاری طیب صاحب رحمہ اللہ کی خاص بات یہ تھی کہ آپ بیک وقت کئی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ مثلاً آپ ایک طرف زبردست عالم دین تھے تو دوسری طرف محقق بھی تھے، ساتھ ہی ایک اہم خطیب بھی اور ایک بلند پایہ مصنف بھی۔ یہی نہیں بلکہ آپ کے اندر انتظام و انصرام کی بڑی صلاحیت تھی۔ کون نہیں جانتا کہ قاری طیب نے 50 سال تک ایشیا کے سب سے عظیم دینی ادارے دارالعلوم دیوبند کے نظم و نسق کو سنبھالا، اور جس خوش اسلوبی کے ساتھ دارالعلوم دیوبند کے مینجمنٹ کو سنبھالا اس کی مثال کم ہی ملتی ہے۔ حکیم الاسلام کے دور اہتمام میں دارالعلوم دیوبند کو زیادہ ترقی کرنے کا موقع ملا۔ جن لوگوں نے حضرت مولانا قاری طیب صاحب کی تقریریں سنی ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ان کے علاوہ ہم نے کبھی اتنی پرمغز اور معنویت کی حامل تقریریں نہیں سنی۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت قاری طیب صاحب کا جو انداز بیان تھا وہ اتنا سادہ، سہل اور دلکش تھا کہ مشکل سے مشکل بات بھی سمجھ میں آ جاتی تھی۔ مولانا محمد تقی عثمانی نے حضرت قاری طیب صاحب کے خطبات کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے کہ جہاں تک واضح و خطابت کا تعلق ہے اس میں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت کو ایسا عجیب و غریب ملکہ عطا فرمایا تھا کہ اس کی نظیر مشکل سے ملے گی۔ بظاہر تقریر کی عوامی مقبولیت کے جو اسباب آج کل ہوا کرتے ہیں حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وعظ میں وہ سب قریباً مفقود تھے۔ نہ جوش و خروش، نہ فقر چست کرنے کا انداز، نہ پرتکلف لسان، لہجہ اور ترنم، نہ خطیبانہ ادائیں، لیکن اس کے باوجود واعظ اس قدر مؤثر، دلچسپ اور مسحور کن ہوتا تھا کہ اس سے عوام اور اہل علم دونوں یکساں طور پر محظوظ ہوتے تھے۔ مضامین اونچے درجے کے عالمانہ اور عارفانہ، لیکن انداز بیان اتنا سہل کہ سنگلاخ مباحث بھی پانی ہو کر رہ جاتے۔ جوش و خروش نام کو نہ تھا، لیکن الفاظ و معنی کی ایک نہر سبیل تھی جو یکساں روانی کے ساتھ بہتی اور قلب و دماغ کو نہال کر دیتی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ منہ سے ایک سانچے میں ڈھلے ہوئے موتی جھڑ رہے ہیں۔ ان کی تقریر میں سمندر کی طغیانی کے بجائے ایک باوقار دریا کا ٹھہراؤ تھا جو انسان کو زیر و زبر کرنے کے بجائے دھیرے دھیرے اپنے ساتھ بہا کر لے جاتا تھا۔ لیجئے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر کی ایک یادگار، آپ کی عمدہ سماعتوں کے حوالے۔ وہ کسی کو یاد کر لے تو بڑے فخر کی بات ہوتی ہے۔ حق تعالیٰ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کے یہاں کسی کا تذکرہ ہو تو یہ تھوڑے فخر کی بات ہے، تھوڑی عزت کی چیز ہے کہ اللہ یاد کرے بیٹھ کر کسی کو۔ حق تعالیٰ کب یاد کریں گے؟ جب تم یاد کرو گے۔ فاذکرونی اذکرکم، تم میری یاد کرو میں تمہاری یاد کروں۔ تو اگر کوئی یوں چاہتا ہے کہ میری یاد وہاں قائم ہو جائے وہ اس کی یاد کو اپنے اندر قائم کر لیں۔ اگر وہ ہر وقت ذکر کریں گے وہاں بھی ہر وقت ذکر ہوگا، یہ گنڈے دار ذکر کرے گا وہاں بھی گنڈے دار ذکر ہوگا، یہ غافل بن جائے گا وہاں بھی غفلت بڑھتی جائے گی۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تم ایسے مت بنو کہ اللہ کو بھلا دو تو تم اپنے نفس کو بھلا دو گے، اللہ بھی تمہیں بھلا دے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ جو لوگ قرآن یاد کر کے اسے بھول جائیں گے تو قیامت کے دن حق تعالی نابینا اٹھائیں گے اس بندے کو۔ وہ کہے گا کہ رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اے اللہ مجھے اندھا کیوں اٹھایا، میں تو بینا تھا دنیا میں تو دیکھنے والا تھا۔ قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها فکذالک اليوم تنسی، ہم نے اپنی آیتیں تیرے سینے میں ڈالی تھی، تو نے انہیں بلا دیا، ہم نے تجھے بلا دیا۔ تو اگر یہ نسیان کا برتاؤ کرے گا ادھر سے بھی نسیان ہو جائے گا۔
یہ ذکر کا برتاؤ کرے گا ادھر سے بھی ذکر ہو جائے. فرما حق تعالیٰ نے حدیث قدسی ہے کہ اے بندے تو اپنی تندرستی کے زمانے میں مجھے یاد رکھ تاکہ تیری بیماری کے زمانے میں میں تجھے یاد رکھوں. تو اپنی تونگری کے زمانے میں مجھے یاد رکھ تاکہ تیری مفلسی کے زمانے میں میں تجھے یاد رکھوں. تو صحت کے زمانے میں مجھے یاد رکھ تاکہ بیماری کے وقت میں تجھے یاد رکھوں جب کوئی تیرا یاد کرنے والا نہیں ہو. تو اپنی دنیا میں مجھے یاد رکھ تاکہ تیری قبر میں میں تجھے یاد رکھوں. جو یہاں یاد کرے گا وہ یاد وہاں کام دے گی. جو یہاں بھول جائے گا تو وہاں بھی وہ قسم پرسی کے عالم میں ہوگا. اس لیے ذکر اللہ نہ صرف کائنات کی روح ہے بلکہ انسان کی بھی روح ہے. انسان کی روح کی روح ہے. اگر ذکر منقطع ہو جائے تو روح پر مدنی کھا جاتی ہے. اگر احساس ہو، فرق یہ ہے کہ سیاہ کپڑے پر ہزاروں دھبے ڈال دو احساس نہیں ہوگا کہ اس پہ دھبا ہے اس لیے کہ خود رنگی سیاہ. اور سفید کپڑے پر ذرا سا دھبا لگا دو تو نمایاں ہوگا، محسوس ہوگا. جن کے قلوب میں غفلت رچ چکی ہے ان میں اگر 10 غفلتیں بڑھ جائیں احساس نہیں ہوگا کیونکہ غفلتوں میں رنگا ہوا ہے دل. لیکن یاد کرنے والا اگر منٹ بھر غافل ہو اسے احساس ہوگا کہ کیا چیز چھن گئی میرے اندر سے. تو احساس پیدا کرنا چاہیے ذکر اللہ کا. زندگی یہی ہے. فرق انفرادی زندگی بھی اسی میں ہے، اجتماعی زندگی بھی اسی میں. زندگی نام ہے فی الحقیقت شیرادہ بندی کا. موت نام ہے شیرادہ بکھر جانے. یہ بدن آگ پانی ہوا مٹی جمع شدہ موجود ہے، کہا جائے گا زندہ ہے. قبر میں جا کے ریزہ ریزہ ہو کے اجزا بکھر جائیں گے، کہا جائے گا کہ موت آ گئی. تو ذکر اللہ روح کو بدن سے ملائے رکھتا ہے اور بدن کے اجزاء کو جمع رکھتا ہے. تو ذکر اللہ روح ہے انسان کی، زندگی ہے انسان کی. یہ نہ ہو تو آدمی کی زندگی ختم. اس واسطے میں نے یہ حدیث پڑھی تھی اور مقصد یہ نہیں تھا کہ کوئی لمبی تقریر کی جائے. مقصد اس حدیث کی تشریح اور اس کا ترجمہ تھا کہ اس کی عادت ڈالی جائے ذکر اللہ کی. اور اس کے 3 طریقے ہیں. سب سے پہلا طریقہ جو اصل اور بنیادی ہے وہ تو فرائض کی ادائیگی ہے. سب سے بڑا ذکر اللہ کے فرائض. نماز ہے، فرمایا گیا اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. تو نماز ذکر اللہ ہے، یاد حق. حج کے بارے میں جگہ جگہ فرمایا گیا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ. حج کے ایک ایک رکن پر کہیں ذکر اللہ، کہیں استغفار، کہیں توبہ، کہیں یاد حق. تو حج کا مقصد بھی ذکر ہے. اقم الصلاۃ لذکری، نماز کا مقصد بھی ذکر ہے. زکوٰۃ اور صدقات کا مقصد بھی فی الحقیقت ذکر ہے. فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. قربانیاں تم کرتے ہو، یہ گوشت اللہ تک نہیں پہنچتا بلکہ وہ تقوی اور وہ ذکر اور یاد حق پہنچتی ہے. جو قربانی کے وقت تم نام لیتے ہو اور نیت کرتے ہو قلب میں، وہ چیز جاتی ہے اللہ تک. یہ اس کی علامت ہے. تو بہرحال قربانی ہو، زکوٰۃ ہو، نماز ہو، حج ہو، یہ سب ان کی روح ذکر اللہ بتلائی گئی ہے. تو ذکر کرنے کا بنیادی طریق تو فرائض شریعت کی ادائیگی ہے. یہ تو اصل ذکر ہے. لیکن اصل ذکر کے ساتھ ساتھ امر کیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے لوگوں اللہ کی یاد کرو ذکر کثیر کے ساتھ. تو ایک ذکر اصل ہے وہ فرائض ہے اور ایک ذکر زائد اور ذکر کثیر ہے وہ اس کے اوپر. اس کے 2 طریقے ہیں، ایک موقت اور ایک غیر موقت. موقت طریقہ یہ ہے کہ صبح اور شام کا وقت مقرر کر کے کچھ تسبیح اور تحلیل کر لیا کرے آدمی بیٹھ کے. صبح کی نماز کے بعد بیٹھ گئے، فرض کیجئے کہ 100 مرتبہ آپ نے پڑھ لیا کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. 100 مرتبہ استغفار پڑھ لیا، 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا. اسی طرح شام کو پڑھ لیا. فرمایا گیا فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون ولہ الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون. کہ تسبیح کرو اللہ کی، کچھ صبح کو، کچھ شام کو، کچھ دوپہر.
وسبحوہ بکرۃ وعشیہ، صبح اور شام تسبیح کرو اللہ. تو یہ ہے موقت طریق کہ ایک وقت باندھ کر کچھ تسبیحات پڑھ لے آدمی. 100 مرتبہ نہ ہو 33 مرتبہ پڑھ لو، 33 مرتبہ نہ ہو کچھ اور کم کر لو، مگر ایک عدد معین کر کے، ایک وقت معین کر کے نبھا دو اس کو. حدیث میں ہے کہ خیر الامور ما دیم علیہ، بہترین عمل وہ ہے جس پر ہمیشگی اور دوام بنتا جائے. وہ قلب میں جڑ پکڑ لیتا ہے، رسوخ پیدا کرتا ہے. پہاڑ کی ایک سل ہے، اس پر گرد پڑ گئی، آپ نے لاکھوں من پانی بہا دیا، گرد دھل گئی، تھوڑی دیر کے بعد پھر پڑ جائے گی. تو منو پانی بہا دینے سے ظاہری صفائی آ جاتی ہے، مگر کوئی اندر نمی نہیں پہنچتی چٹان کے اندر. لیکن اگر ایک قطرہ آپ گراتے رہے برس دن تک تو پتھر کی سل میں سوراخ پیدا ہو جائے گا. تو تھوڑا تھوڑا عمل ہو تو قلب میں جڑ قائم ہو جاتی ہے. اور ایک دن آپ نے 50 نمازیں پڑھ لی پھر غائب ہوئے تو برس دن تک غائب، تو گرد دھل جائے گی، اجر مل جائے گا، لیکن قلب میں کوئی ملکہ، کوئی بنیاد، کوئی جڑ نہیں قائم ہوگی. تو تھوڑا عمل ہو مگر دوام کے ساتھ ہو، وہ کارآمد ہوتا ہے، دل میں ملکہ پیدا ہو جاتا ہے، جڑ قائم ہو جاتی ہے. تو 100 مرتبہ نہ ہو 50 دفعہ صحیح، 50 دفعہ نہ ہو 21 دفعہ صحیح، 11 ہی مرتبہ صحیح، مگر نام حق لیا جائے ایک مقرر وقت تک. کچھ تلاوت کر لی، کچھ تسبیح، کچھ تحلیل، کچھ تکبیر، چاہے 10 منٹ میں ہو مگر پابند ہو جائے آدمی. 40 دن کے بعد خود محسوس ہوگا کہ کیا اثر میرے قلب کے اندر قائم ہوا. من اخلص للہ 40 صباحا تجری من قلبہ ینابیع الحکمت. حدیث میں ہے کہ کسی عمل کو 40 دن خلوص کے ساتھ مسلسل کرے تو قلب میں سے حکمت کا چشمہ پہ پڑتا ہے آدمی. ایک بنیاد قائم ہو جاتی ہے یاد حق کی، جس کی جیسی مناسبت ہے ویسی معرفت شروع ہو جاتی ہے. تو ایک ذکر کی یہ صورت ہے ذکر کثیر کی کہ مقررہ وقت پر آدمی کچھ اللہ کا نام لے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ غیر مقررہ طریق پر عادت ڈالے آدمی کہ کوئی نہ کوئی اللہ کا نام نکلتا رہے اس کی زبان میں. اللہ اللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے، وضو سے بے وضو، کوئی قید نہیں. مہینہ 2 مہینہ تو تکلف کر کے عادت ڈالنی پڑے گی، اور جب عادت پڑ جائے گی تو بے اختیار اللہ کا نام زبان پہ جاری ہوگا. کوئی حادثہ پیش آئے گا، گر پڑے آپ، فوراً الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بسم اللہ، کوئی نہ کوئی اللہ کا نام نکلے گا. یہ نہیں نکلے گا کہ لوگوں دوڑو مجھے بچاؤ، اللہ کا نام نکلے. تو ابتداً تکلف کرنا پڑے گا. جب عادت پڑ جائے گی تو پھر خود بخود بے ارادے بھی ذکر حق شروع ہو جائے گا زبان کے اوپر. اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مرتے وقت بھی بلا ارادہ اللہ کا ذکر زبان پہ جاری ہوگا، خاتمہ ایمان پر ہوگا. حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ تحشرون کما تموتون وتموتون کما تحیون. تمہارا حشر اس حالت پر ہوگا جس حالت پر موت آئی، اور موت اس حالت پر آئے گی جس حالت پر زندگی گزاری. اگر زندگی گزاری ہے اللہ کے نام کی مشق پر، موت کے وقت یقیناً اللہ کا نام زبان پر جاری ہو. حضرت قاری طیب صاحب رحمہ اللہ صرف ایک خطیب ہی نہیں تھے، بلکہ اللہ رب العزت نے انہیں تحریر کی بھی صلاحیت دی تھی. وہ مشکل مضامین کو بہت آسانی سے لکھنے کا ملکہ رکھتے تھے. قاری طیب صاحب کی مضمون نویسی کا آغاز زمانے طالب علم میں ہی ہو گیا تھا. انہوں نے القاسم کے صفحات میں جگہ بنائی، شاندار مضامین لکھے اور بحیثیت قلم کار مقبولیت حاصل کی. قاری طیب صاحب کی تحریر کی خوبیوں پر مولانا یوسف لدھیانوی نے بجا طور پر روشنی ڈالی ہے. فرماتے ہیں حضرت موصوف کو حسین شیریں الفاظ میں مافی ضمیر ادا کرنے کا خاص ملکہ تھا. دقیق ترین مسائل کو بہت ہی آسان عبارت میں ادا فرماتے تھے، اور ایسے زولیدہ و پیچیدہ مباحث جن میں برسوں بھٹکتے ہیں اور انہیں ان کا کوئی سرا نہیں ملتا. حضرت کا قلم حقائق رقم کر کے ایسے مباحث کو بڑی سہولیت و سلاست سے حل کر دیتا تھا، اور ان کی تحریر پڑھ کر قاری محسوس کرتے کہ اس موضوع پر ان کے ذہن میں کوئی الجھن باقی نہیں رہی. انہوں نے سیرت طیبہ سے لے کر مسئلہ تقدیر جیسے نازک مسئلے پر قلم اٹھایا، مگر ان کا خاص معیاری اسلوب ہر جگہ قائم رہا. صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ محض ذہن کی صنائی اور الفاظ کی میناکاری نہیں، بلکہ یہ وہ بھی علوم ہے
اور ان میں قاسمی روح جھلکتی ہے۔ مفکر اسلام مولانا زاہد الراشدی صاحب فرماتے ہیں، حضرت قاری صاحب کے ساتھ میری عقیدت و محبت کی تیسری اور سب سے بڑی وجہ ان کا علمی مقام اور متکلمانہ شان ہے۔ وہ علم کا پہاڑ اور معلومات کا سمندر تو تھے ہی، مگر اس علم کے اظہار اور ابلاغ کے لیے ان کا انداز و اسلوب ایسا حکیمانہ اور فطری تھا کہ ان کو سننے اور پڑھنے والا افادہ اور استفادے کے اس سفر میں خود کو ان کے قدم بقدم چلتا ہوا محسوس کرتا تھا۔ میں ایک طالب علم کے طور پر دیوبندی مکتب فکر میں تین بزرگوں کو سب سے بڑا متکلم سمجھتا ہوں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ، حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ، مگر اس ترتیب کے ساتھ کہ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ علیہ علم کی اوپر کی سطح کے لیے متکلم تھے، اس سے نچلے درجے کے اہل علم کے لیے بھی ان سے استفادہ آسان کام نہیں تھا۔ شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی نے علوم قاسمی کی قدر تسہیل کر کے اس سے عام اہل علم کو استفادے کا موقع فراہم کیا، جبکہ حضرت قاری صاحب نے اس دائرے کو مزید وسعت دی اور عام اہل علم اور طلباء کے ساتھ جدید پڑھے لکھے لوگوں کو بھی اس میں شامل کر لیا۔ چونکہ آج حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یوم وفات ہے تو ان کا مختصر سا تعارف آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ قاری طیب صاحب قاسمی 1315 مطابق 1898 میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تاریخی نام مظفر الدین ہے۔ 7 سال کی عمر میں قاری صاحب دارالعلوم میں داخل ہوئے۔ ممتاز بزرگوں کے عظیم الشان اجتماع میں مکتب نشینی کی تقریب عمل میں آئی۔ 2 سال کی قلیل ترین مدت میں قرآن مجید قرات و تجوید کے ساتھ حفظ کیا۔ 5 سال فارسی اور ریاضی کے درجات میں تعلیم حاصل کر کے عربی کا نصاب شروع کیا، جس سے 1337 مطابق 1918 میں فراغت اور سند فضیلت حاصل کی۔ دوران تعلیم امام المحدثین علامہ انور شاہ کشمیری اور پھر الامام المجدد حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نے اعلیٰ پیمانے اور مخصوص طریق پر آپ کی تعلیم و تربیت کی۔ حدیث کی خصوصی سند آپ کو وقت کے مشاہیر علماء و اساتذہ سے حاصل ہوئی۔ علامۃ العصر مولانا محمد انور شاہ کشمیری علم حدیث میں آپ کے خاص استاذ ہیں۔ 1350 مطابق 1931 میں الامام المجدد حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی سے خلافت حاصل ہوئی۔ آپ کے اساتذہ میں علامہ مشہور علماء دین علامہ انور شاہ کشمیری، عزیز الرحمن عثمانی، حبیب الرحمن عثمانی، علامہ شبیر احمد عثمانی اور مولانا اصغر حسین دیوبندی جیسے جید علماء شامل ہیں۔ فراغت کے بعد دارالعلوم دیوبند ہی میں مدرس مقرر ہوئے۔ علوم کی تکمیل کے بعد آپ نے دارالعلوم دیوبند میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ ذاتی علم و فضل، ذہانت و ذکاوت اور آبائی نسبت و وجاہت کے باعث بہت جلد طلباء کے حلقے میں آپ کے ساتھ گرویدگی پیدا ہو گئی۔ اوائل 1341 مطابق 1924 میں نائب محتمم کے منصب پر آپ کا تقرر کیا گیا، جس پر اوائل 1348 مطابق 1928 تک آپ اپنے والد ماجد مولانا محمد احمد صاحب اور حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب کی زیر نگرانی ادارہ اہتمام کی انتظامی معاملات میں حصہ لیتے رہے۔ 1348 مطابق 1929 میں مولانا حبیب الرحمن صاحب کے انتقال کے بعد آپ کو محتمم بنایا گیا۔ سابقہ تجربہ اہلیت کار اور آبائی نسبت کے پیش نظر یہ ثابت ہو چکا تھا کہ آپ کی ذات میں اہتمام دارالعلوم کی صلاحیت بدرجہ اتم موجود ہے۔ چنانچہ محتمم ہونے کے بعد آپ کو اپنے علم و فضل اور خاندانی وجاہت و اثر کی بنا پر ملک میں بہت جلد مقبولیت اور عظمت حاصل ہو گئی، جس سے دارالعلوم کی عظمت و شہرت کو کافی فوائد حاصل ہوئے۔ 1341 مطابق 1923 میں آپ کو دارالعلوم کا نائب محتمم بنا دیا گیا۔ پھر 1348 مطابق 1930 میں باقاعدہ طور پر دارالعلوم کا محتمم مقرر کیا گیا۔ آپ حدیث کی اونچی اونچی کتابیں پڑھاتے تھے۔ 1339 میں آپ مولانا محمود الحسن سے بیعت ہوئے۔ ان کے وصال کے بعد 1350 میں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نے آپ کو خلافت سے نوازا۔ خطابت و تقریر کی طرح تحریر و تصنیف پر بھی قدرت حاصل ہے۔ آپ کی تصانیف کی تعداد کافی ہے۔ چند کتابوں کے نام یہ ہیں: التشبہ فی الاسلام، مشاہیر امت، کلمات طیبات، اطیب الثمر فی مسئلۃ القضاء والقدر، سائنس اور اسلام، الاجتہاد والتقلید، اصول دعوت اسلامی، اسلامی مساوات، تفسیر سورہ فیل وغیرہ۔
آپ نے اپنی زندگی کے آخری ایام تک ملت اسلامیہ کے لیے خدمات انجام دی۔ 1980 میں جشن آغاز دارالعلوم دیوبند کے بعد حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب کی صحت بہت تیزی سے بدلنے لگی۔ پیرانہ سالی اور ضعف کے باوجود آپ اپنی قیام گاہ پر لوگوں سے ملاقات فرماتے تھے۔ بالآخر یوم اجل آ گیا اور 17 جولائی 1983 یعنی آج ہی کے دن مطابق 6 شوال 1403 بروز اتوار آپ اپنے اعمال حسنہ کی جزا پانے کے لیے دائے اجل سے جا ملے۔ اس وقت آپ کے گرد بہت سے جانثار و محبین موجود تھے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کی تلقین کر رہے تھے۔ آپ کی نماز جنازہ دارالعلوم دیوبند کے احاطے میں آپ کے صاحبزادے حضرت مولانا محمد سالم قاسوی رحمہ اللہ نے پڑھائی۔ ہزاروں مسلمانوں نے شرکت کی۔ آپ کے جسد خاکی کو آپ کے جد امجد اور بانی دارالعلوم دیوبند حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی کے قبر مبارک کے بالکل قریب دفن کیا گیا۔ آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبز نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔